زندہ کیجیے۔ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام شریف کا ہے اور اس مہینے میں آج کا جو دن گزرا وہ دن حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے اس شریف کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اور جو یہ رات چل رہی ہے یہ رات حضور بہرالعلوم مفتی عبدالمنان آصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کے اعتبار سے علماء فقہا میں بالخصوص فضلا میں جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رات اور دن یہ دونوں کے سنگم کے اعتبار سے اگر میں یہ کہہ دوں تو کوئی بیجا نہ ہوگا بلکہ بجا ہوگا۔ یہ علماء فقہا رات میں موجود ہے، یقینی طور پر کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں زیادہ اپنے زمانے میں بیک وقت صرف بہرالعلوم ایک بحر کا نام نہیں بلکہ اس اعتبار سے اسے بحرین کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج کا یہ اسے بحرین ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند سے بے پناہ محبت کرتے تھے حضور بہرالعلوم، اور فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کیسے مجھے محروم کرایا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں بہرالعلوم فرنگی محلی اور دیگر تمام بہرالعلوم جیسی شخصیتوں سے محبت کرنا، ان کی حیات کو پڑھنا میرا کام تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ کر کے مجھے ایک اللہ کا ولی نظر آنے لگا، اور پھر اس کے بعد سے جب سے میں ملاقات ان سے کرنے لگا میں کھینچا صرف ان تک نہیں، ان کے والد محترم تک، ان کے خاندان تک، اور یہ تاریخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے تک میں کھینچا چلا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علوم و فنون کے منبع تھے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ بہرالعلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس دور میں بہرالعلوم کہا گیا جس دور میں ان کے استاد گرامی حضور حافظ خود موجود ہے، علامہ عبدالرؤف حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود ہے، علامہ شمس قادری موجود ہیں۔ یہی لوگ نہیں بلکہ اس دور کے بڑے بڑے خطبہ نجبہ، بڑے بڑے آفتاب اور آفتاب کے طرح مشہور معروف اس زمانے کے اولیاء اللہ صفت لوگ موجود تھے جس کو بعد میں لوگ جانے کی ولی ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے بہرالعلوم کو بہرالعلوم کہا گیا اور لوگوں نے تسلیم بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرابت داروں کی قربت کا خاص خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بھی قرابت داری نہ کیا جائے کہ پھر قرابت داری بڑھتے مولا یہ غالب آنے لگے اور پھر پتہ چلے کہ صحابہ کرام کی شان گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اتنا بھی نہیں پوری ہونی چاہیے، پھر معلوم ہو جائے کہ ہمارا صحابہ کرام سے محبت خوب کرنے کا دم بھر رہے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار سے بالخصوص ان 5 نفوس قدسیہ سے اب ہم دور ہو رہے ہیں۔ بلکہ نہ خارجی ہو، نہ رافضی ہو، نہ ناصبی ہو، نہ مولائی ہو، نہ ہم اس زمانے کے اعتبار سے حضور تعالی شریعت کے بقول صلح کلی ہو، بلکہ ہم موقع کرے جس کام کے ذریعے ہمارا مسلک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے مسلک اعلیٰ حضرت کے ہمارا مقدار کہے جائے، اور اسی اعتبار سے ہمارا چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، اور ہمارے گھروں میں سب سے پہلی تلقین اپنے بچیوں کے لیے ایمان و عقائد کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں ایمان و عقیدے کی فکر کی توفیق عطا کرے، اور اپنے بچیوں کو دین سے جوڑنے کی فکر عطا کرے، اور ہم سبھی کو کانوینٹ میں دنیا کے تمام اسکولوں میں اس طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو ڈالیں کوئی فکر نہیں، اس سے پہلے ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے، اہل بیت اطہار سے محبت کے لیے، صحابہ کرام سے محبت کے لیے اتنا عقیدہ پختہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ کم از کم نوری تعلیم جیسی کتاب، کم از کم نوری تعلیم جیسی کتاب پڑھا دی جائے، تاکہ یہ دونوں کتابوں کے ذریعے بچے عقیدے سے مکمل پختہ ہو جائے۔ یہ دونوں کتاب لکھنے والے یا تو حضور بہرالعلوم حافظ ملت کے شاگردوں میں ہے، یا نہیں تو شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی علامہ شمس قادری کے خاص شاگرد مفتی صاحب اللہ جنہوں نے نوری تعلیم لکھی ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا ہے۔ حافظ کے شاگرد حضرت علامہ مفتی بدرالدین احمد صاحب اللہ قادری رضوی گورکھپوری جنہوں نے تعلیم لکھا ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کون ہیں لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان بزرگوں سے قریب
علم دین حاصل کیا اور فکر قوم کو سدھارنے کی تھی، بچوں کے لیے، نونہاروں کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی، اور جو کتابیں بہرلوم نے تحریر فرمائی ہیں ہر ایک کتاب علماء فضلاء کے بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ اور ایک آپ کے مضامین بہرلوم میں آپ ایک چیپٹر پڑھیں گے، ایک مضمون پڑھیں گے، انوکھی لڑائی، جسے وہ پڑھنے کا موقع ملا وہ اتنا زوردار قلم ہوا کہ میں حضرت بہرلوم کے قلم نگاری سے کہ اس کے اعتبار سے وہ بہرلوم کے زلفوں کا اثر ہوتا گیا۔ جن علماء کے بارے میں نے کہا حضرت بہرلوم کا یہ مضمون ضرور پڑھیں، جب پڑھا تو نے کہا کہ واقعی میں انوکھی لڑائی لکھ کر کے انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ نہ جانے اس سے پہلے ایسا مضمون ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ وقت نہیں میں اس کی تشریح کروں، توضیح کروں، حیدر ضرور کہوں گا کہ مضامین بہرلوم بہت مخصوص عناوین پر یہ دو حصوں میں کتاب ہے، اسے آپ لے کر کے حصہ نمبر 2 ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزل آپ کو ان کے مضامین کے ذریعے، ان کے فتاویٰ کے ذریعے اور فتاویٰ اور کیا نام ہے رضیہ کے ذریعے جو خدمتیں انہوں نے کی ہیں آپ تک بھی پہنچے، اور آپ کے ذریعے قوم تک پہنچے، اور قوم کے ذریعے قوم میں ایک اچھا خاصا علمی بہار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سبھی کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے میاں، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حکم کے اعتبار سے میں بارگاہ بہرلوم استاذی مشتی کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں میرے ساتھ ایک مرتبہ تاکہ ایمان کی تازی کے لیے استاذی فرماتے ہیں کہ دیکھو شام میں سونے سے پہلے توبہ استغفار کر لیا کرو، اور سنو جب بھی توبہ کی بات آئے تو توبہ کرنا یہ نیکوں کا کام ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، بار بار توبہ کرنا یہ ایمان اور عقیدے کی پختگی کی دلیل ہے۔ اس لیے میرا کام ہے اور میں تمام احباب سے کہتا ہوں کہ توبہ جہاں کہیں ہو کر لیا کریں، سونے سے پہلے ضرور کر لیا کریں۔ مجلسوں میں خود توبہ کرتا ہوں اور کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، پھر آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔